محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 1501 ہجری تمام کو بہت بہت مبارک ہو۔ میلاد مصطفیٰ کی فضیلت اور اس پر ہونے والے سوال و جواب کے لیے ہم نے یہ سوچا کہ ایک سیریز جو ہے وہ چلا دی جائے تاکہ علم لوگوں کے گھروں تک پہنچے۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ میلاد مصطفیٰ کی حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لغوی بحث کو ایک طرف رکھ دیجئے، کیونکہ عام طور پر جب ہم میلاد مصطفیٰ کہتے ہیں تو اس سے ہماری مراد چند نیک اعمال کا مجموعہ ہوتا ہے۔ مثلاً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی منانا، لوگوں کو کھانا کھلانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضائل اور سیرت بیان کرنا، نعت خوانی کی محفلیں سجانا، جھنڈے لگانا، چراغاں کرنا، لائٹنگ کرنا اور جلوس میلاد النبی نکالنا، یہ سب کام مل کر کے عام بول چال میں میلاد مصطفیٰ کہلاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم ان تمام طریقوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پاک کی خوشی مناتے ہیں، اور اسی مناسبت سے ایک تاریخ مقرر کر کے اس مبارک دن کو یاد کرتے ہیں۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں آج میلاد مصطفیٰ کی محفل ہے یا ہم میلاد مصطفیٰ منا رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا خوشی منانا اور خوشی کا اظہار کرنا جائز ہے؟ تو آپ دوسرے سے کیوں پوچھیں گے؟ آئیے اس کا جواب خود قرآن پاک میں سنتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا۔ سورہ یونس کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے میرے پیارے حبیب، آپ فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر لوگوں کو خوشی منانی چاہیے۔ جب قرآن اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی منانے کا حکم دے رہا ہے تو پھر اس ہستی کی ولادت مبارکہ پر خوشی منانا جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو اب اس محبوب کی آمد پر اگر خوشیاں منائی جائے تو یقیناً یہ باعث سعادت بھی ہے اور باعث بخشش بھی ہے۔ اب ذرا غور کریے، یہ حکم دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر سب سے بڑا فضل کیا ہے اور اس کی سب سے بڑی رحمت کیا ہے، تو ہر مسلمان بے اختیار کہے گا کہ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑا فضل ہیں آپ ہیں، اور سب سے بڑی رحمت آپ ہیں۔ آپ ہی کے ذریعے سے ہمیں قرآن ملا، آپ ہی کے ذریعے سے ہمیں ایمان ملا، اسلام ملا، اور یہاں تک کہ خود اللہ تعالیٰ کی پہچان ملی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان بھی اس وقت تک ظاہر نہ فرمائی جب تک اپنے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کا ارادہ نہ فرمایا۔ پہلے اپنے محبوب کو بھیجا، پھر انہی کے ذریعے اپنی پہچان ہم تک پہنچائی۔ بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت اور کیا ہو سکتے ہیں؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہر لوگوں کو خوشی منانی چاہیے۔ یہ خطاب یقیناً مسلمانوں سے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے ذریعے اہل ایمان کو حکم دے رہا ہے کہ میرے فضل و میری رحمت پر خوشی مناؤ۔ اب کوئی نہیں مناتا ہے تو ذرا اپنے آپ پہ غور کر لے، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ پھر ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب خوب تذکرہ کرو۔ یہاں پر فحدث آیا ہوا ہے۔ فحدث کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کا ذکر کرو، اس کا اظہار کرو، اس کا شکر ادا کرو۔ یہ اظہار کبھی زبان سے ہوتا ہے، جیسے ہم کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ روزگار مل گیا، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے گھر بن گیا، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ اولاد کی شادی ہو گئی۔ اور کبھی نعمت کا اظہار اپنے عمل اور اپنے رہن سہن سے بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور آپ کے کپڑے بہت سادہ اور پرانے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اللہ نے تمہیں مال نہیں دیا؟
تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ نے بہت مال دیا ہے، مویشی بھی ہیں، باغات بھی ہیں، دراہیم و دینار بھی ہیں یا رسول اللہ۔ تو حضور نے فرمایا جب اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں تو اس نعمت کا اثر تم پر بھی نظر آنا چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ذرا سوچئے جب دنیا کی نعمت پر اس کا اثر ظاہر کرنے کی تعلیم دی جا رہی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ پر خوشی کا اظہار کیوں نہ کیا جائے؟ اگر مال و دولت پر نعمت کا اظہار جائز ہے تو پھر اس سے بڑی نعمت ہے کہ آنے پر خوشی کا اظہار کیوں نہ ہو، جس کے ذریعے سے ہمیں سب کچھ ملا، ایمان ملا، قرآن ملا، ہدایت ملی، زندگی ملی، نعمتیں ملی، سب کچھ ملا۔ لہذا قرآن کریم سے دو باتیں صاف معلوم ہوتی ہیں: اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی منانا، اور اللہ کی نعمت کا ذکر کرنا اور اس کا اظہار کرنا۔ جب اللہ تعالیٰ نے دونوں نعمتوں کا حکم دے دیا تو پھر ہر وہ طریقہ اختیار کرنا جائز ہے جسے قرآن و حدیث نے منع نہ کیا ہو۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے، کسی چیز کے جائز ہونے کے لیے الگ دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ کسی کو ناجائز کہنے کے لیے دلیل دینی پڑتی ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میلاد مصطفیٰ جائز نہیں تو ادب سے ان سے پوچھئے، قرآن کریم کی ایک آیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث صحیح پیش کریں جس میں صاف صاف فرمایا گیا ہو کہ میلاد مصطفیٰ نہ مناؤ۔ جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے اس سے منع نہیں فرمایا تو پھر کسی انسان کو یہ حق کیسے پہنچتا ہے کہ وہ اسے اپنی طرف سے ناجائز قرار کر دے؟ معاذ اللہ۔ تو پھر آپ اور میں کون ہوتے ہیں کسی چیز کے منع کرنے والے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، صحابہ کرام نے بھی ایسا نہیں کیا اور نہ اس کا حکم دیا۔ جب بھی آپ دیکھیں گے میلاد النبی کا مہینہ شروع ہوتا ہے اس سے پہلے ایک وسوسہ، ایک نیریٹو پھیلا دیا جاتا ہے کہ کیا صحابہ نے منایا، کیا حضور نے منایا۔ یاد رکھیے یہ کوئی اصول نہیں ہے کہ جس کام کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص حکم دیا ہو صرف وہی کام کیا جا سکتا ہے، اور جس کا حکم نہ دیا ہو وہ جائز نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح یہ بھی کوئی اصول نہیں ہے کہ صحابہ کرام نے جو کام کیا ہے وہی کام کیا جا سکتا ہے اور جو انہوں نے نہیں کیا ہو وہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اصل اصول وہی ہے جو پہلے عرض کیا گیا کہ جس کام سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا وہ ناجائز ہے، ناجائز ہے، اور جس چیز سے منع نہیں کیا وہ جائز ہے، جائز ہے۔ اب اس کی چند مثالیں دیکھ لیجئے، ذرا بتائیے آپ۔ آج تقریباً ہر مسجد پر گنبد اور مینار ہوتے ہیں، کیا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا تھا؟ کیا صحابہ کرام نے مسجدوں پر گنبد اور مینار بنائے تھے؟ آپ جواب دیں گے نہیں، یہ بعد کے زمانے میں بنائے گئے، لیکن چونکہ شریعت نے اس سے منع نہیں کیا ہے اسی لیے پوری امت نے انہیں قبول کیا۔ اسی طریقے سے قرآن کریم پر زبر، زیر، پیش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے، یہ صحابہ کرام کے دور میں ہوئے ہیں۔ بعد میں ان کے قرآن کی صحیح قرأت محفوظ کر رکھنے کے لیے یہ علامتیں لگائی گئی ہیں۔ اسی طرح 6 کلمے ہو گئے، پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، 5واں کلمہ، 6ٹھا کلمہ، 7واں کلمہ، ایمان مجمل ہے، ایمان مفصل ہے، یہ سب بھی بعد میں ترتیب دیے گئے ہیں تاکہ مسلمانوں کو دین سیکھنے میں آسانی ہو۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید ایک کتاب کی شکل میں جمع نہیں تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسے ایک جگہ جمع کیا گیا۔ تو یہاں کوئی یہ اعتراض کیوں نہیں کرتا کہ یہ کام تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تھا؟ اس سے معلوم ہوا اگر کوئی کام شریعت کے خلاف نہ ہو، اس میں دینی یا دنیاوی مصلحت ہو تو اسے اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے مدارس اسلامیہ قائم کرنا، ان کے نصاب بنانا، کلاسز مقرر کرنا، دستار بندی کروانا، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب بعد کے کام ہیں، لیکن شریعت نے ان سب چیزوں سے منع نہیں کیا ہے، اسی لیے یہ جائز ہے۔ ایک اور مثال آپ کو میں دیتا ہوں، ہر مسجد میں نماز جماعت کے ساتھ جو پڑھائی جاتی ہے اس کا ایک وقت متعین کر دیا جاتا ہے۔ مثلا فجر کا وقت 5:30 بجے، ظہر کا وقت 1:30 بجے، عصر کا وقت 5:30 بجے۔ یہ جو وقت متعین کیے کر رہے ہیں آپ، کیا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر مسجد کے لیے اوقات مقرر فرمائے تھے؟ میاں جواب ہوگا نہیں۔
ہم نے اپنی سہولت اور نظم کے لیے اپنی زندگی کو ایک بہتر بنانے کے لیے تاکہ ہم سارے کام سے نپٹ کے نماز باجماعت پڑھ سکیں ایک وقت متعین کر لیا، اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ اب ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ میلاد مصطفیٰ کے لیے 12 ربیع الاول شریف ہی کو کیوں مقرر کرتے ہیں؟ اپنے پاس سے کوئی تاریخ مقرر کرنا درست نہیں ہے۔ میاں سنیے اس کا جواب۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کسی تاریخ کو کسی کام کے لیے مقرر کرنا دو طرح سے ہوتا ہے۔ ایک وہ جسے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے مقرر کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا وہ جسے لوگ اپنی سہولت اور انتظام کے لیے طے کرتے ہیں۔ جیسے ہم بچوں کی سالگرہ کی تاریخ طے کرتے ہیں، شادی کی تاریخ طے کرتے ہیں، مدارس میں نئے تعلیمی سال کی تاریخ مقرر ہوتے ہیں، دستار بندی کی تاریخ متعین ہوتی ہے نا، یا مسجد میں جماعت کا وقت مقرر کرتے ہیں۔ یہ سب انتظامی معاملات ہیں۔ البتہ غلطی اس وقت ہوتی ہے جب کوئی یہ عقیدہ بنا لے کہ یہ کام صرف اسی تاریخ میں ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھے تو یہ درست نہیں ہے، لیکن صرف سہولت انتظام کے لیے کسی تاریخ کا انتخاب کرنا بالکل جائز ہے، کوئی قباحت نہیں ہے۔ ذرا سوچئے، اگر تاریخ مقرر کرنا ہی ناجائز ہوتا پھر بیٹی کی شادی کی تاریخ بھی مقرر نہ کی جاتی؟ جب رشتہ طے ہوتا اس سے پہلے ہی پوچھا جاتا کہ شادی کس تاریخ کو ہوگی؟ کیا کوئی کہتا ہے کہ تاریخ مقرر کرنا بدعت ہے اسی لیے تاریخ طے نہیں کریں گے؟ ہرگز نہیں۔ پتہ چلے گا کہ شادی کرنے سے رہے، 2 گھنٹہ 2 دن پہلے بھی اگر کہیں کہ پرسوں تا شادی کی تاریخ متعین کرتے ہیں، پھر اختلاف ہوگا کہ تاریخ متعین کیوں کہ یہ سب بیہودہ سوالات ہیں۔ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ اسی طریقے سے مسجد میں جماعت کے اوقات مقرر کرنا بھی انتظام کے لیے ہے، اور اسی طرح میلاد کی محفل کے لیے ایک تاریخ طے کرنا بھی انتظامی معاملہ ہے، نہ کہ کوئی نیا شرعی حکم ہے۔ لہٰذا اصول یہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام سے نہیں منع فرمایا ہے تو وہ کام شریعت کے دائرے میں جائز ہے، تو چاہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے اس مخصوص صورت میں نہ کیا ہو اور نہ اس کا خاص حکم دیا ہو۔ اگر ہر کام کے لیے الگ حکم کا انتظار کیا جائے تو پھر زندگی بہت سے کام میں رک جائے گی۔ شریعت کا اصول ہے کہ جس کام سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے منع نہ فرمایا ہو وہ جائز ہے، اسی لیے ہم میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں، اور الحمدللہ جنہوں نے محبت اور اخلاص کے ساتھ منایا اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کی برکتیں عطا فرمائی۔ ذرا آپ ابو لہب کا واقعہ آپ دیکھیے۔ ابو لہب کافر تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا اور اسلام کا سخت دشمن بھی تھا۔ تبت یدا ابی لہب جو آیت نازل ہوئی، جب اس کی لونڈی صوبیہ نے آ کر خوشخبری دی کہ مبارک ہو کہ آپ کے بھتیجے کی ولادت ہوئی ہے، تو ابو لہب نے خوشی میں صوبیہ کو آزاد کر دیا۔ یاد رکھیے گا، اس نے یہ آزادی ایمان کی وجہ سے نہ دی، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی بنیاد پہ دی، بلکہ اپنے بھتیجے کی پیدائش کے خوشی میں دی تھی۔ لیکن چونکہ وہ بھتیجا اللہ کا محبوب ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس ایک عمل کی برکت سے اسے بھی عطا فرمائی۔ روایت میں آتا ہے کہ ابو لہب کے انتقال کے بعد اس کے خاندان کے ایک شخص نے اسے خواب میں دیکھا۔ اب پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کر دیا؟ اس نے جواب دیا، میں بہت سخت عذاب میں ہوں، لیکن سوموار کے دن یعنی پیر کی رات کے عذاب میں کچھ کمی کر دی جاتی ہے۔ اب مجھے اس انگلی سے پانی ملتا ہے جس سے میں نے صوبیہ کو آزاد کیا تھا۔ اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب ایک کافر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا منکر ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے، صرف حضور علیہ السلام کی ولادت کی خوشی کے سبب کچھ راحت پا سکتا ہے، تو پھر وہ مسلمان جو ایمان اور محبت کے ساتھ اپنے آقا کی ولادت کی خوشی منائے، وہ اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمتوں کے مستحق ہوں گے۔ وہ صرف انسان ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے محبوب کی ولادت کے موقع پر اپنی رحمتوں اور نعمتوں کا اظہار فرمایا۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت فرشتوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی اور کائنات میں خوشی کی کیفیت پیدا ہوئی۔ اس زمانے میں عرب میں قحط تھا، لیکن آپ کی ولادت کے بعد اللہ تعالیٰ نے رزق میں برکت عطا فرما دی، کھیتیاں سرسبز و شاداب ہو گئی،
چارہ بڑھ گیا اور لوگوں نے اپنی زندگی میں خوشحالی کی آثار دیکھے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانا دراصل اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑی نعمت پر شکر اور خوشی کا اظہار ہے، اور یہ ہر عاشق رسول کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔